السلام علیکم سب کی طرف سے. ہم بشکیک سے بات کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم MBBS میں زیر تعلیم ہیں. تو آپ لوگوں کو جس طرح معلوم ہے کہ یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں وہ فورنرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو ہم لوگ ان کی ہٹ لسٹ پہ ہیں. تو کل وہ ہمارے ہاسٹل میں آئے، انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہمارے ہاسٹل میں، ہمارے ہاسٹل کے اندر گھس آئے. ہمارے کمرے کے باہر وہ آدھا گھنٹہ سے گھنٹہ پورا کھڑے رہے ہیں. ہمارے دروازے کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی ہے، ہمارے دروازے کو دھکے مارتے رہے ہیں. ہمارے دروازے کو انہوں نے گرانے کی کوشش کی ہے، کسی طرح وہ اندر گھس کے ہم تک پہنچ سکے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کہ ہمارا دروازہ نہیں کھلا. ہمارے ہاسٹل میں 2-3 اور روم تھے، ان کے لوگ خراب تھے دروازوں کے، تو ان میں گھسنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. اندر جا کے انہوں نے لڑکوں کو مارا ہے، زدوکوب کیا ان کے سر پہ مارا ہے لڑکوں کے. ایک لڑکا وہ ہاسپٹل میں ہے ابھی تک سبمٹ، اور اس کے بعد ایک لڑکے کو وہ گھسیٹ کے لے کے گئے ہیں سیڑھیوں سے. اور اس کے بعد جو لڑکا جس کو سر میں مارا ہے اس کو سویئر انجری ہوئی ہے. اور ہمارے ایمبیسڈر صاحب کے اگر آپ بیانات دیکھیں، ان کی آپ ٹویٹ دیکھیں، تو وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اونلی سلائٹسٹ انجریز، کہ سلائٹ انجریز آئی ہیں بچوں کو. یہ کون سی سلائٹ انجریز ہیں؟ یہ کوئی نارمل مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے بالکل وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں، ہر چیز جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے قابو میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نارمل ہے حالات. لیکن وہ کل بھی آئے تھے، نہ انہیں کل کسی نے روکا ہے. کل یہاں کی پولیس تھی، وہ ان کے ساتھ پوری ملوث تھی، وہ ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے، کوئی کارروائی نہیں کی. انہیں روکنے کی انہوں نے زحمت نہیں کی، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہے ہیں. اور جب صبح پاکستانی آفیشلز کے بیانات آئے ہیں تو وہ صرف بیانات تھے، عملی اقدام کوئی نہیں آیا ان کی طرف سے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی مدد کر رہے ہیں. اگر ہم ایمبیسی بھی فون کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی بھیج رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. سیکیورٹی دیکھیں خود ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ پوری پلاننگ کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مطلب پلاننگ ہی نہیں ہے. پہلے آتی ہے پبلک جب مار جاتی ہے، پیٹتی ہے، پھر وہ 10 منٹ بعد آتے ہیں پولیس والے آتے ہیں، پھر آتی ہے ایمبولینس، اور تب تک ساری گیم ڈل چکی ہوتی ہے. تو یہ پھر وہ ہم پہ ہنستے بھی ہیں، پولیس والے الٹا ہم پہ ہنستے ہیں کہ تم لوگوں کا علاج ہی یہ ہے. یہ صورتحال یہاں پہ چل رہی ہے. تو خدا را یہاں پہ جو اپنے سیاسی مفادات کو سائڈ پہ رکھیں، ہماری جانوں کے بارے میں سوچیں. مظلوم ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ رات ہماری کیا ادھر سچویشن تھی. آپ کہہ لیں کہ جیسے موت بندے کو چھو کے چلی گئی ہے، وہ سین تھا. اتنے ہم ادھر خوف زدہ ہوئے بیٹھے ہیں. جی. آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ کہ کل کی رات ہمارے پہ کتنی کربناک گزری ہے. ہمارے اور ان کے درمیان میں صرف ایک دروازہ تھا، اور ہم لوگ ایک کونے میں سہمے ہوئے لائٹیں بند کر کے بیٹھے تھے. کل رات 10 بجے سے لے کے ابھی تک ہمارے کمرے کا دروازہ بند ہے، ہم لوگ کمرے سے باہر نہیں گئے. اور کل وہ لوگ آئے تھے صبح، ایمبیسی نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم ان سے آج معاملات سارٹ آؤٹ کر لیں گے، وہ آج نہیں آئیں گے. جی. لیکن وہ آج انہوں نے دوبارہ سے دوسری لہر ان کی شروع ہوئی ہے، تو آج سے وہ پھر دعویٰ بول رہے ہیں، کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے. ایک یونیورسٹی ہے ادھر IU کے، ادھر آئے تھے وہ ہمارے ادھر ایمبیسڈر حسن علی زیگم صاحب. انہوں نے کہا کہ آپ نہ زیادہ ویڈیو اپلوڈ نہ کریں، اس سے ہمارے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے. اور مجھے ڈائریکٹ شباز شریف صاحب کی بھی کال آئی ہے. وہ الٹا ہمیں دھمکی لگا کے گئے ہیں کہ آپ اگر ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو خدا را اپنے سیاسی مفادات کو سائڈ پہ رکھیں. فی الحال ہم مظلوم ہیں ادھر، ہماری مدد کی جائے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے سخت ایکشن لیا جائے. ہماری آرمی چیف سے یہی اپیل ہے کہ وہ جلد سے جلد، جتنا جلد ہو سکتا ہے، کہ وہ فوج کی مدد سے کوئی ایئر لائنز ارینج کروائیں اور بچوں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں. جی. ہماری بہنیں تک یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ خواہ وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، وہ بنگالی ہے، پاکستانی ہے، وہ کوئی بھی ہے. ہٹ لسٹ پہ زیادہ آج پاکستانی چل رہے ہیں. سب سے زیادہ جو ہٹ لسٹ ہے وہ پاکستانی ہے. سب سے زیادہ جو انجرڈ ہیں وہ پاکستانی ہیں. ان کی جو پیور ٹاپ لسٹ میں جا رہے ہیں، جن کو ہٹ کر رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں. اور ہماری بہنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو کمرے میں گھس کر ان کو مارا جا رہا ہے. نہیں دیکھ رہے وہ کون ہے کیا ہے، بس مار رہے ہیں وہ. اور لڑکوں سے انہوں نے چھینی بھی ہیں، چیزیں بھی چھینی ہیں، الٹا ان کو مارا ہے، گھسیٹا گیا ہے. جی. اور ہمارے ساتھ پراپر تشدد کیا گیا. ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنے روم سے باہر نہ نکلے. اگر دیکھیں کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے روم سے باہر نہ نکلیں،
لیکن ہمیں وہ روم میں آگے ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمیں روم میں آگے تشدد کیا جا رہا ہے. ہم اب روم میں بھی اپنے سکیور نہیں ہے تو ہم کدھر جائیں؟ جو سے ہمارے بھائی فلیٹس میں لیے ہوئے ہیں، باہر دوم لیے ہوئے ہیں، ان کو وہ فلیٹس خالی کروائے جا رہے ہیں. وہ دو فلیٹس ان کے خالی ہوتے ہیں، وہ باہر نکلتے ہیں تو باہر کیا کہتے ہیں آگے پہلے وہ کھڑے ہوتے ہیں مارنے کے لیے. اب نہ ان کے پاس کوئی گارڈ ہے، نہ ان کے پاس کوئی جگہ ہے. رومز اپنے فلیٹس میں، اپنے دوم میں، اپنے رومز میں کوئی بندہ یہاں سکیور نہیں ہے، تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے یہ ایک نارمل سچویشن ہے؟ تو اس صورت میں پاکستان اور کرغزستان کی ایمبیسی کیا کر رہی ہے؟ ہمارا ایک ہی سوال ہے پاکستان اور کرغزستان کی ایمبیسی سے کہ وہ یہاں پر موصول کر دیے جانے والے تمام طالب علم کے لیے کیا کر رہی ہے. برائے مہربانی چیف جسٹس سے اپیل ہے ہماری. اور